رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم عن شر ما یعلمہ لہم۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا، جس نبی کو مبعوث فرمایا، اسے ایک ڈیوٹی دی کہ آپ نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو خیر کا ہر راستہ بتانا ہے، یعنی جنت کا پورا پروگرام دینا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، خیر کا ہر راستہ بتانا ہے، اور جو شر کے راستے ہیں، جہنم کے راستے ہیں، ان سے ڈرانا ہے۔ جو آپ کو علم دیا جائے خیر کے تعلق سے، جنت کے پروگرام کے تعلق سے، وہ اپنی امت کو بتانا ہے سارا کا سارا۔ اور جو ڈر اور خوف کی باتیں ہیں، جہنم کے عذاب کا ڈر، اس سے بھی قوم کو آگاہ کرنا ہے، یہ ہر نبی کی ڈیوٹی ہے۔ یہ حدیث ایک اہم عقیدہ بیان کر رہی ہے۔ اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات، ہر خیر و شر کو بیان کرنا اور ہر خیر و شر کے راستے کی وضاحت کرنا کس کی ڈیوٹی ہے، کس کی ذمہ داری؟ انبیاء کرام کی، انبیاء کرام کی ہے نا۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشارہ میں نہیں ذکر کر رہا یا کوئی اقتضاء النص نہیں ہے، بالکل صریح نص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ اپنی قوم کو جنت کا پورا پروگرام پیش کرنا ہے اور جہنم کے عذاب سے پوری طرح ڈرانا ہے۔ جو میری وحی اترے جنت کے تعلق سے اور جہنم کے تعلق سے، وہ قوم پر واضح کرنے، قوم کو اس سے آگاہ کرنا۔ اب بات بالکل صاف ہے، اگر جنت چاہیے تو کس کے بیان پر اکتفا کرنا پڑے گا؟ نبیوں کے، کیونکہ نبیوں نے جنت کا راستہ بتایا۔ اگر جنت کی طلب میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو وقف کر دو اس تعلیم کے لیے جو انبیاء نے دی۔ اب وہ تعلیم کم اور زیادہ ہو سکتی۔ دیکھیں مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں 13 سال میں صرف 3 چیزوں کی تعلیم تھی بس، یعنی پورا دین اسلام 3 عقائد پر مشتمل تھا۔ ایک قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت، اس کو قبول کرو، آپ کو نبی مانو۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ آگے بات بڑھی نہیں سکتی۔ ہم مکی دور کے آخر میں نماز آئی، لیکن پورا یہ 13 سال کا دورانیہ ان 3 عقائد کی دعوت پر مشتمل تھا۔ تو اس اہل مکہ کے لیے پورا دین یہی تھا۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ تینوں باتیں بتائیں۔ جس نے قبول کر لی مکی زندگی میں، اس کا انتقال ہو گیا، وہ 3 عقیدوں پر جنت کا مستحق، کیونکہ بات آگے بڑھی نہیں، آگے بات بڑی مدنی زندگی میں۔ تو جو بھی دین اترے اس کو پورا بیان کرنا، چاہے وہ ایک ہی نقطہ ہو، 2 نقطے ہوں، 3 نقطے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے میدان محشر کا منظر بیان کیا، اپنی امت کی کثرت تعداد کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا، اس کی تعداد بھی بہت ہوگی۔ اور پھر فرمایا میں نے بعض انبیاء دیکھے ماہ الرہط، ان کے ساتھ 25-30 افراد کی جماعت تھی بس۔ وَرَأَيْتُ نَبِيًّا مَعَهُ رَجُلٌ اور رَجُلَانِ، اور بعد ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ 1 یا 2 افراد کھڑے تھے صرف۔ وَرَأَيْتُ نَبِيًّا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جو اکیلے تنہا کھڑے تھے، ساتھ کوئی بھی نہیں تھے۔ پوری عمر دعوت توحید دی، ایک بندے نے مان کر نہیں دیا۔ ایسے انبیاء بھی تھے۔ تو ایسے انبیاء پر جو وحی اتری وہ ایک ہی نقطے پر قائم رہی، بس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کی توحید کو مان لو، اس کو وحدہ لا شریک لہ مان لو۔ ایک بندے نے مان کر نہیں دیا۔ تو جو دین اترے، جو تم تک پہنچے دین، وہ پورا اپنی قوم تک پہنچانا آپ کی ڈیوٹی اور آپ پر فرض ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو جنت چاہیے، جنت کی طلب میں مخلص ہو، تو پھر یہ بات طے کر لو، ہم نے اس بات پر اکتفا کرنا ہے جو انبیاء نے بیان کر دی، انبیاء نے پہنچا دی۔
خود آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے دارقطنی وغیرہ میں، فرمایا کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ وما ترکت من شیء یباعدکم من النار الا وقد حدثتکم بہ، کہ جنت میں پہنچانے والی ہر شے میں نے بیان کر دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ جنت میں پہنچانے والی ہر بات میں نے بیان کر دی، پورا پروگرام پیش کر دی، اور جہنم سے بچانے والی ہر بات بیان کر دی۔ یہ دو ہی مقصد ہے نا، جنت کی طلب اور جہنم سے بچاؤ، یہ دو ہی مقصد ہے اس دین میں داخل ہونے کے، دو ہی مقصد ہے کہ اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی رضا دے دے، اپنی محبت عطا فرما دے، دو ہی مقصد۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے بیان کر دی دو ہی مقصد، جنت کا پورا پروگرام سمجھا دیا اور جہنم میں لے جانے والے امور سارے بیان کر دیے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور جنت کو پانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم اور آپ کے بیان پر اکتفا کرو، بس۔ پھر کسی اور کا قول و قرار، کسی اور کے ملفوظات، کسی اور کی رائے دین میں ایسا کوئی تدخل قابل قبول اور قابل برداشت نہیں۔